بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جناب۔ سر، کامیابی کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے راستے میں آتی ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انسان جو آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ سے حسد کر رہا ہے یا جل رہا ہے یا آپ کو باتیں سنا رہا ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اسے نفرت نہیں کرنی، اسے آوازار نہیں ہونا، بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھنا ہے اور اس بندے کو کامیاب ہو کے دکھانا ہے کہ سر دیکھو، میں یہ کر سکتا تھا اور میں نے یہ کر لیا۔ جناب، کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فضول باتیں کرتے ہیں، آپ کو ناکامی کے تانے دیتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، ان لوگوں کو چائے کے اوپر آئی ہوئی بلائی جیسی اہمیت دو۔ مطلب جیسے اگر چائے کے اوپر آپ چائے پی رہے ہیں اور چائے کے اوپر ہلکی سی لیئر ایک بلائی کی آ جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ہلکا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور چائے کے مزے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی کام آپ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو آپ کو یہ سب سنا رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گا۔ ٹونی رابنس اپنی ایک کتاب انلمیٹڈ پاور میں لکھتا ہے۔ ٹونی رابنس ایکچولی کون تھا؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا ٹرینر، ایک کوچ تھا، اور امریکہ کے 4 پریزیڈنٹس کا وہ پرسنل کوچ رہا ہے، یعنی ان کو جو مشورے دیتے ہیں اور کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سر آپ نے ایسے کرنا ہے۔ وہ بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں اپنی لائف کے ارلی ایج میں تھا تو میں بہت غریب تھا، تو ایک دن میں مزدوری کر رہا ہوا تھا تو اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزرا، تو میں اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہا ہوا تھا۔ تو میرے ساتھ والے مزدور نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ٹونی رابنس کہتا ہے میں نے کہا ایک دن انشاءاللہ میرے پاس بھی ایسا ہیلی کاپٹر ہوگا۔ میرے ساتھی نے میرا مذاق اڑایا، اس نے کہا آر یو فول، تم بیوقوف ہو، تمہارے پاس کہاں سے ہیلی کاپٹر آئے گا، تمہارے پاس تو پہنے کپڑے بھی نہیں ہیں اس ٹائم۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چند سال بعد میں اس جگہ سے جب گزرا تو میں ہیلی کاپٹر پر تھا، میں نے اس جگہ کے 3-4 چکر لگائے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ساتھ میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر میں مزدوری کیا کرتا تھا، اور میرے ساتھ والے بندے نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ تمہارے پاس ہیلی کاپٹر کہاں سے آئے گا۔ اور سر، یہ وہ بندہ ہے جس کی سپیچ سننے کے لیے اور جس کی باتیں سننے کے لیے لوگوں کا رش لگ جاتا تھا اور ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی جناب۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے لے کے جوانی تک ہر بات میں صرف نہ سنی ہوتی ہے، نہ نہ نہ، نو نو نو، ہر بات کے اندر، یعنی تم یہ نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، اور تو کرے گا اور جا پڑے، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، تم تو بچپن میں للے ہوتے تھے، تم تو یہ تھے، تم تو وہ تھے۔ ہم نے یس یو کین، ہاں تم کر لو گے، یہ والے ورڈ سنے ہی نہیں ہوتے۔ تو سر ایک بات، جب آپ کو لگے نا کہ اپنی لائف میں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا کریں، ہم میں سے بہت سو کی لائف ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے بہتر دے رہا ہوتا ہے، تو پیچھے مڑ کر دیکھا کریں اور یہ سوچا کریں کہ جو رب آپ کو یہاں تک لے آیا ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی لے جائے گا، اس نے آگے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا آپ کے لیے۔ تو اپنی سوچ کو بڑا کریں اور اس قابل بنیں کہ لوگ آپ کو سوچیں اور آپ کو فالو کریں۔ سروائیول کی جنگ جناب آخر تک رہتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو سروائیو کرنا سیکھے کہ جو میں حالات فیس کر رہا ہوں اس سے میں نے باہر کیسے نکلنا ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یار ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ۔ سقراط ایک بہت بڑا مفکر تھا، اس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ اسے زہر کا پیالہ کیوں پیا تھا؟ ایون آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ ایون خودکشی حالانکہ کی ہوتی ہے، اس نے خود اپنے آپ کو مارا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مرنے تک، آخری دم تک یہ ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کاش میں بچ جاؤں، میں اس چیز سے باہر، اس تکلیف سے باہر نکالوں۔ لیکن سقراط کو جب زہر کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس سے آرام سے وہ پیالہ پی لیا، اس نے وہ زہر نوش کر لیا۔ اب اس نے وہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ سوچ چکا تھا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے جو سوچ اور جو فکر پیدا کر دی ہے نا، جو میں نے اپنا نام کما لیا ہے، وہ دوبارہ رہتی دنیا تک زندہ رکھا جائے گا۔ اور سر آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو جو بھی مطلب ٹیلنٹڈ اور ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے، اس بندے کو سقراط اور اس کے کارنامے پتہ ہوتے ہیں کہ سر یہ اتنا بڑا عظیم انسان تھا اور اس دنیا میں کیا کچھ کہہ کر گیا ہے۔ تو سر یس یو کین والی سوچ اپنائیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ خود کچھ کر سکتے ہوں۔ تھامس ایڈیسن نے جس نے بلب بنایا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے 1000 بار ٹرائی کیا ہے اور 1000 بار آپ ناکام ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ یار دیکھو، میں نے جب مجھے لوگ برا بھلا کہتے تھے اور میں ناکام ہوتا تھا تو ہر بار مجھے نئی چیز سیکھنے کو ملتی تھی، یعنی ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں ہر بار ناکام ہوا تو مجھے لگا کہ ہاں یار اب اس بار میں نے یہ غلطی کی تھی، اگلی بار میں اس میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار میری قسمت ہی ایسی تھی، میں تھا ہی ایسا، میں ہو ہی سکتا کامیاب دنیا کے اندر۔ یہاں پر آ کے سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ مطلب اگر ہم ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوگا کہ یار ہاں تم یہ کرو گے اگلی بار تو اس سے بہتر پرفارم کر لو گے۔ تو جناب امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔
تو اگر پسند آئی ہیں تو ان کو لائک کریں اور شیئر کر دیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.